نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے فصلی لربک وانحر، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ آج عید الفطر ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہزارہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ عید الفطر نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مسلمانوں نے رمضان شریف کے روزے رکھے اور قرآن پاک کی تلاوت کی، تراویح میں قرآن شریف سنا، اگر صاحب نصاب ہیں زکوٰۃ نکالی، اسی طرح سے صدقہ فطر ادا کیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ حضرات بارہا سنتے رہتے ہیں کہ جب رمضان شریف کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ابلیس لعین شیطان کو زنجیروں میں جکڑ کر اس کو قید کر دیتا ہے۔ پھر آپ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری مسجدیں بھری ہوئی چلتی ہیں، ہمارے گھر کا ایک ایک فرد، ایک ایک بچہ، ایک ایک مرد، ایک ایک جوان، ایک ایک عورت اللہ کی عبادت میں سربا سجود ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم پر اپنے زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، میں سبھی حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ حضرات نے رمضان شریف میں اللہ رب العزت کی عبادت کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارا، اسی طرح سے آج جو عید الفطر ہے، عید کی نماز کے بعد بھی آپ انشاءاللہ تعالی ظہر سے لے کر عصر، مغرب، عشاء، پھر فجر، اسی طرح سے اور نمازوں کی بھی روز کی طرح پابندی کریں گے۔ آپ صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی بننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ شیطان لاکھ چاہے وہ تو پیدا ہی اسی لیے ہوا تھا کہ اس نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں آدم کی اولاد کو پل پل پر بہکاؤں گا، انہیں گمراہ کروں گا، لیکن ہمیں اور آپ کو شیطان کے اس بار کو، اس کی چال کو توڑ کر اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور فرائض اور نوافل واجبات پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ بندہ اگر اپنے دل میں تہیہ کر لے، پختہ ارادہ کر لے، پختہ نیت کر لے، تو کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ کر سکے۔ جس طرح حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو صرف نور سے پیدا فرمایا اور جانوروں میں شہوت رکھی، اور انسان میں نور بھی ہے اور شہوت بھی ہے۔ فرشتے صرف نور سے ہیں اور وہ اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، تو یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے۔ کمال تو انسان کے لیے ہے کہ وہ شہوت اور نور دونوں کے ہوتے ہوئے اپنی شہوت کو دبا دے اور اپنے نور کو غالب کر دے، تو وہی بندہ اپنے رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے
جب زندگی گزارتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے. اور اب اگر وہی انسان اپنے نور کو دبا دے اور اپنی شہوت کو ابھار دے، اپنی شہوت کو ہمیشہ اوپر رکھے، تو وہی بندہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو لوگ ایمان والے نہیں وہ تو جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ. کیونکہ جانور وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کہ اس پر جہنم کا عذاب نہیں ہوگا، لیکن انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا متبع اور پابند بنا کر بھیجا کہ اگر وہ اللہ اور رسول کے حکم پر اپنی زندگی گزارے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور اگر اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. محترم سامعین کرام، جس طرح سے ہم نے اور آپ نے پورے رمضان شریف کو گزارا، پوری دنیا کے ہر شہر، ہر دیش، ہر شہر، ہر صوبے، ہر جگہ والے لوگوں نے اللہ کی عبادت کی. تو آپ بتائیے یہ جو رمضان شریف کا مہینہ گزرا ہے اس میں کیا دن 24 گھنٹے سے زیادہ بڑا تھا؟ نہیں، دن تو وہی 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن بندہ جب ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، رسول اللہ کے فرمان کی پیروی کرنی ہے، تو اس کا وہی وقت اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے. اور جب بندہ وقت کا موجود ہوتے ہوئے، ٹائم ملتے ہوئے بھی اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، رسول اللہ کے فرمان پر نہیں چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں برکت ختم کر دیتا ہے. جیسا کہ ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ رمضان شریف کا جب مہینہ آتا ہے تو بندہ اور دنوں میں بھلے ہی اس کے گھر پر ایک طرح کا سالن پکے گا، ایک طرح کی ترکاری پکے گی، ایک طرح کا کھانا پکے گا، لیکن جب رمضان شریف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو دنیاوی اعتبار سے یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندوں، جب تم نے دنیا میں میرے حکم کی پیروی کرتے ہوئے میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے روزے رکھے تو میں تمہیں دنیا میں وہ نعمتیں کھلا رہا ہوں جو تم اس سے پہلے 11 مہینے میں کبھی نہیں کھاتے. اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کا وہی 24 گھنٹے کا دن ہے، وہی معمول ہے، وہی وقت ہے، لیکن بندہ جب اپنے رب کی فرمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز میں برکت عطا فرماتا ہے. اس کے کھانے میں برکت، اس کے پینے میں برکت، اس کے پہننے اوڑھنے میں برکت، اس کے وقت میں برکت، اس کی نیند میں برکت، اس کے کام میں برکت. لیکن بدنصیبی سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے رمضان شریف کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنے رب کو راضی نہ کیا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے مسلمانوں پر نماز فرض کی، اس کا بدلہ نماز جیسا ہے. اس نے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی، اس کا بدلہ زکوٰۃ جیسا ہے. اس نے مسلمانوں پر حج فرض کیا، اس کا بدلہ حج جیسا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پر کے فرمان پر قربان جائیے کہ مولا نے اپنے بندوں پر روزے فرض کیے. اللہ فرماتا ہے کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے تو میں خود اس کی جزا دوں گا، میں خود اس کا بدلہ ہوں کہ پروردگار عالم اس سے راضی ہو جائے گا اور قیامت کے دن اور جنت میں اپنے مومن بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جس طریقے سے آپ نے یہ 30 دن گزارے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اسی طرح آپ کوشش کیجئے کہ اس کے علاوہ باقی سال کے جو 11 مہینے ہیں اس میں بھی اپنے رب کو راضی کرتے رہیے، تاکہ آپ اس دنیا سے جائیں تو آپ کو رسوائی حاصل نہ ہو. کیونکہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا، اور جو لوگ اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ
ان کے لیے بدلہ نعمتیں دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے مولا عز و جل جس طریقے سے ہم نے تیرے اور تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق رمضان شریف کے مہینے میں اپنی زندگی پر جو شریعت کے حکم کو نافذ کیا، اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ سال کے پورے 12 مہینے میں بھی اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم اور آپ آج اس وقت ہندوستان میں ہیں اور یہاں پر بڑا عیش سے ہماری زندگی کٹی، زندگی گزری، روزے گزرے۔ یاد کیجئے اپنے مسلمان بھائیوں کو جو فلسطین کے اندر ہیں، جو غزہ کے اندر ہیں، کہ وہ لوگ جن کے گھروں پر دھواں دھاڑ بمباری ہو رہی ہے، ان کے گھر مٹ گئے، ان کے خاندان تباہ ہو گئے، ان کی مسجدیں تباہ و برباد ہو گئیں، ان کے گھر والے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، پھر بھی وہ اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں اور ٹوٹے ہوئے کھنڈرات کے اندر بھی اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اور انہیں خوف ہے کب کہاں سے کس وقت کدھر سے میزائل آ کر گر جائے، کب بمباری ہونے لگے، پھر بھی وہ موت کے ڈر سے بے خوف ہوتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے پورے دنیا کے مسلمانوں کو یہ سبق دے دیا کہ بندے پر کوئی بھی حالات آ جائیں، کیسا ہی وقت کیوں نہ ہو، اسے اپنے رب کی رضا پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ مولا عز و جل فلسطین کے مسلمانوں کی اس پریشانی کو دور فرمائے، غزہ کے مسلمانوں کی اس پریشانی کو دور فرمائے، اور جس لڑائی کے لیے، جس بات کے لیے، اپنی آزادی کے لیے وہ لوگ 70-80 سال سے پریشان ہوتے چلے آ رہے ہیں، موت ان کی ہتھیلیوں پر رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو وہ آزادی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔